سننے والے میرے بھائیوں، خدا آپ کو زندہ رکھے، سلامت رکھے، ہمیشہ عزاداری امام حسین مناؤ اور کسی سے نہ ڈرو۔ آپ کا حق ہے، معقول طریقے سے، انسانیت کے طریقے سے آواز بتلاؤ دنیا کو۔ یہ آج کا کام نہیں ہے، یہ مدتوں سے چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ میرا تھوڑا سا جو مطالعہ ہے، کربلا کے واقعے کے بعد مصائب سارے اہم تھے، مصیبت ساری اہم تھی، لیکن 3 ایک مصیبتیں یا 4 ایسی ہیں کہ جس مصیبت نے اہل بیت کے گھر میں حتیٰ امام زمان تک اثر کیا ہوا ہے، اس وقت تک بھی اثر ہے۔ امام علیہ السلام بھی کبھی کبھی سلام کہتے ہیں سلام ہو میرا ان بالوں پہ جو کربلا کے میدان میں بغیر پردے کے تھے۔ امام علیہ السلام بھی سلام کرتے ہیں، لیکن میں آپ سے عرض کروں 3-4 مصیبتیں ایسی ہیں۔ ایک مصیبت ہے حسین کی پیاس کی۔ آپ جا کے کتابوں کو دیکھیں، امام حسین علیہ السلام نے کسی بیٹے کو، کسی بچی کو، کسی کو کہا کہ میرے شیعوں کو کہہ دینا کہ جب جاؤ واپس تو شیعوں کو کہہ دینا میرے علی اکبر کو یاد کرنا، نہیں کہا ہے۔ عباس کو یاد کرنا، نہیں کہا ہے۔ اگرچہ یہ مصیبت اہم ہے، لیکن کٹے ہوئے گلے سے بعض اوقات بعد میں ہے کہ وہ بچی جس نے منہ رکھا ہوا تھا اس سے پیغام دیتی ہے بیٹا جب مدینے واپس جاؤ تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا اور کہنا شیعوں جب ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس کو یاد کرنا۔ ایک پیاس کی سفارش کی ہے میرے بزرگواروں، میں اور زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ ایک اسی شش ماہے کے بچے کی شہادت آل رسول کے گھر میں ہمیشہ یاد رہی۔ جس سید نے اپنی دادی زہرا کو خواب میں دیکھا ہے، یہی دیکھا ہے کہ کبھی کسی کنارے پانی پہ بیٹھی ہوئی ہے اور یہ اس بچے کا چولا ہاتھ میں ہے اور کہتے ہیں خدایا مجھے بتلا میرے اس بچے کا کیا قصور تھا۔ ہر امام کے دور میں امام نے ایک مجلس قائم کی، مجلس میں شاعر نے شعر پڑھا، دائرن دیبل خدائی ہے یا کون، جب وہ آیا نا علی اصغر کے نام پہ تو اندر سے مستورات میں ایک بچہ چھوٹا تھا، نوکرانی کے ہاتھ میں بھیجا، امام کی گود میں رکھا، امام کی چیخ نکلی ایک دفعہ۔ اس شبیہ کو دیکھ کے میرے بزرگواروں خدا زندہ رکھ کرے، یعنی آپ کی زندگی کو۔ یہ مختار جب اس نے انقلاب کیا ہے، افسوس وہ کتاب میں نہیں چھاپ سکا، میں نے پوری مختار کی زندگی پہ ایک عالم کی کتاب کا ترجمہ کیا ہے، بہترین کتاب ہے تحقیقی لحاظ سے۔ اس نے کتاب میں لکھا ہے کہ مختار نے آل رسول کے گھر میں چولہا جلایا۔ سمجھے کیا جملہ ہے؟ 5 سال تک مدینے میں بنی ہاشم کے گھر سے دھواں نہیں اٹھتا تھا، کوئی کھانا نہیں پکاتا تھا، امام حسین پکواتے تھے اور گھروں میں بیٹھے۔ جب مختار نے انقلاب کیا ہے تو اس وقت امام نے مٹھائی بھی بانٹی ہے اور کہا ہے کہ اب اپنے گھروں میں کھانا پکاؤ، اپنے گھروں میں اب عزاداری کو تم لباس چھوڑو۔ جب یہ مختار انقلاب کر رہا تھا تو ایک آدمی اسی زمانے میں آتا ہے امام کی خدمت میں حج کر کے، امام زین العابدین کی خدمت میں۔ عجیب ہے، امام زین العابدین علیہ السلام سب سے پہلے سوال جو کرتے ہیں مجھے یہ بتلا کہ ابھی حرملہ زندہ ہے؟ کسی کا نہیں پوچھا، قاتل علی اکبر نہیں پوچھا، قاتل عباس نہیں پوچھا، یہی پوچھا کیا ابھی حرملہ زندہ ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے کہا جب میں آیا تھا تو زندہ تھا تو امام نے دعا کی خدایا اس کو جہنم کی آگ سے پہلے جہاں دنیا کی آگ میں جلا۔
یہ دعا کی، کہتا ہے میں واپس آیا کوفے. جب کوفے میں آیا تو دیکھا باہر مختار کھڑا ہوا ہے، کچھ آدمی فوجی ساتھ ہیں اور کسی کا انتظار کر رہا ہے. اتنے میں نے دیکھا تو اللہ اکبر کی آواز آئی. جب اللہ اکبر کی آواز آتی تو میں نے دیکھا ہرملے کو پکڑا ہوا ہے اور وہ اسے لے آتے ہیں. اکثر واقعات کربلا یہ مختار کی وجہ سے آئے ہیں. مختار جس ظالم کو پکڑتا تھا کہتا تھا ظالم مجھے یہ بتلا تو نے کربلا میں کیا ظلم کیا تھا، اور جس ظلم کو وہ کہتا تھا اسی کی. جب اس ملعون کو پکڑا ہے تو کہتا ہے ہرملا تو مجھے بتلا کہ تو نے کربلا میں کیا ظلم کیا تھا. کہتا ہے مختار میں تیر انداز ہوں کوفے کا ماہر، میرے پاس 3 تیر تھے اور میں نے کربلا میں استعمال کیے، تینوں خطا نہیں گئے. کہا کون کون سے؟ ازادار. میں کیا کہوں، یہ پہلا تیر تو ایسا ہے کہ حتیٰ حضرت زہرا کے جگر میں بھی لگا ہے. وہ کہتا ہے مختار جب عباس مشک کے پانی لے کے آ رہا تھا اور خیمے کی طرف جا رہا تھا، ہم نے دیکھا کہ اگر پانی پہنچ گیا تو انقلاب تو مجھے حکم دیا گا. میں نے تیر مارا مشک کو، مشک کی لگنے کی بجائے عباس کی آنکھ میں لگا جا کے. مختار رونے لگ گیا. کہتا ہے دوسرا تیر، کہتا ہے دوسرا تیر میں نے اس وقت مارا ہے کہ جب امام حسین کے پیشانی پہ ایک پتھر لگا، امام حسین نے اپنی قمیص اتار کے اوپر کر کے اسے پوچھنا چاہا، مجھے وہ جگہ ظاہر ہوئی جہاں رسول چوما کرتا تھا. میں نے شست لی، تیر مارا اور وہاں ایسا تیر لگا کہ حسین آگے سے نہیں نکال سکا، پیچھے سے ہاتھ رکھ کے کہتا بسم اللہ و باللہ. اور مختار پوچھتا ہے تیسرا تیر، کہتا ہے مختار نہ پوچھ، تیسرا تیر میں نے اس وقت مارا ہے جب حسین بچے کو لے کے پانی لینے آیا. مختار پوچھتا ہے کہ مجھے یہ بتلا کہ تو نے اتنے ظلم کیا ہے، کبھی تیرا بھی دل جلا ہے؟ کہتا ہے مختار اگر صحیح پوچھتا ہے تو میرا دل بھی جلا ہے. کب؟ جب میں نے بچے کو پانی پلا دیا اور حسین ابا کے دامن میں لے گئے خیمے کی طرف. حسین 7 دفعہ خیمے کی طرف جاتے ہیں اور 7 دفعہ آتے ہیں، اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ماں کھڑی ہے سامنے، کس طرح دفاع شدہ بچے کو. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب. خدایا، اور میں اپنی ماؤں بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو علماء کا تجربہ بھی بتاتا ہوں اور میرے ساتھ خود گزری ہے. میں اپنا تجربہ، قسم ہے خدا کی، کوئی ایسی حاجت، کوئی ایسی مصیبت جو آپ کو پوری نظر نہ آئے تو اس وقت علی اصغر کی نظر مانیے اور کہیے خدایا اس معصوم کی وجہ سے ہماری اس حاجت کو پورا فرما. اللہ انشاءاللہ ضرور پورا کرے گا. خدایا ہمارا حشر و نشر محمد و آل محمد کے ساتھ قرار دے. ہم گناہگار ہیں، تیری رحمت بڑی وسیع ہے، ہمارے گناہوں کو بخش دے. خدایا ہماری مجلس کو قبول فرما، اس کا ثواب بانیان، سامعین، سننے والوں کے نام احمال میں درج کر. خدایا امام زمان پتہ نہیں کس کس جگہ جا کے رو رہا ہے، کس کس مجلس میں شریک ہو رہا ہے. خدایا ہمارے امام زمان کا جل ظہور فرما. خدایا چھوٹا سا فرقہ ہے، اس کی خود حفاظت فرما. تمام شہداء مومنین کی ارواح کے لیے سورہ فاتحہ.